أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم یقیناً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور یقیناً ہم انہیں داخل کرتے نعمتوں کے باغوں میں فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے کفر یکفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا اسی سے ہے کہ یعجب الکفار نباتہ کسان کو کہا جاتا ہے کسانوں کو کفار کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتے ہیں تو ہم ان کی برائیاں چھپا دیتے یعنی ان سے دور کر دیتے اور صرف اہل کتاب کے لیے ہی نہیں پوری زمین کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں یہ وعدہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لو حرف شرط ہے اور لَكَفَّرْنَا کا لام اس کا جواب ہے یعنی اگر وہ ایسا کرتے تو ہم ایسا کرتے ایمان کا مطلب اپنے 6 ارکان کے ساتھ ایمان لانا اللہ پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور تقوی کا معنی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ اللہ کے تمام احکام کے اوپر عمل کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا یہ تقوی ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی ہمیں یہ بتاؤ کہ تقوی کیا ہے آپ نے فرمایا کبھی آپ کو خاردار راستے میں سے گزر کر جانا پڑا ہے جھاڑیوں والا راستہ کہا ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے فرمایا پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں تو کہا کہ ہم اپنے دامن کو چاروں طرف سے سمیٹ کر بڑی احتیاط سے گزرتے ہیں تو حضرت ابی نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا کے جو رغبتیں ہیں اور دنیا کی جو گناہوں کی کشش ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جانا یہ تقوی ہے تو فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں نعمت والے باغوں میں داخل فرمائے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ اور اگر وہ پابندی کرتے تورات کی والانجیل اور انجیل کی وما انزل الیہم من ربہم
اور جو کچھ اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ تو البتہ کھاتے اپنے اوپر سے وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرتے، اس کے احکام کی پابندی کرتے اور جو کچھ مسلمانوں کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید، اس کے اوپر ایمان لاتے تو ہم ان پر آسمانوں سے بارشیں برساتے اور زمین ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتی، بہترین فصلیں ہوتیں، زمین سے سونا چاندی اور دیگر معدنیات نکلتی اور وہ نعمتوں کے اندر پروان چڑھتے۔ اور تورات اور انجیل کے قائم کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، کیونکہ ان دونوں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا ایک آخری رسول آئے گا، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اہل کتاب میں سے ایسا فرد جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لایا، اس کے لیے دگنا اجر ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے لیے فرمایا دگنا اجر ہے۔ اور اگر یہ لوگ میرے نبی پر ایمان لے آئیں اور اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہوں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ درمیانے راستے والا ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اور بہت سے ان میں سے برا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ فرمایا کہ درمیانے راستے کا مطلب یہ ہے کہ افراط اور تفرید سے بچ کر، افراط کا معنی زیادتی، تفرید کا معنی کمی، یعنی دین میں نہ تو کوئی اپنی طرف سے اضافہ کیا جائے اور نہ اللہ کے احکام میں اپنی طرف سے کوئی کمی کی جائے، جیسا اللہ نے نازل فرمایا ہے ویسا ہی اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اور کثیر منہم ساء ما یعملون، یہ باقی یہودی ہیں اور عیسائی ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کی رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ فرمایا اے میرے رسول، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو من و عن انسانوں تک پہنچا دو، اور اس میں سے کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں اور کسی چیز کو بتانے سے گریز نہ کریں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپا کر رکھی ہے یا امت کو نہیں بتائی تو اس نے جھوٹ بولا، آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا تھا وہ آپ نے سب بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ اور فرمایا اگر آپ ایسا نہ کریں تو پھر آپ نے رسالت گویا کہ پہنچائی ہی نہیں اور اللہ کی رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا
کہ اے لوگوں کل قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا تو بتاؤ تم کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا کہ نشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت پہنچا دی، آپ نے امانت ادا کر دی اور آپ نے امت کی خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ گواہ ہو جا کہ تیرے یہ بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے رسالت کے پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اہل بیت کو کوئی خاص علم دیا گیا ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں دیا گیا، اس پر بالکل انہوں نے غلط بات کہی۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی خاص چیز ہے جو اللہ کے نبی نے صرف آپ کو بتائی ہو یا اہل بیت کو بتائی ہو اور عام لوگوں کو نہ بتائی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے اور قرآن مجید کا فہم ہے، یا پھر یہ صحیفہ ہے۔ انہوں نے کہا اس صحیفے میں کیا ہے؟ کہا کہ اس صحیفے میں یہ ہے کہ دیت کے احکام کیا ہیں اور قیدیوں کو چھڑانے کے احکام کیا ہیں، اور انہوں نے فرمایا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو یہ کہنا کہ بعض لوگوں کے لیے آپ نے کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائیں، یہ بالکل غلط بیانی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا کافروں کی قوم کو۔ فرمایا آپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، آپ بے دھڑک ہو کر اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج آپ سو نہیں رہے؟ تو آپ نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی ہوتا جو آج رات میرا پہرا دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہتھیاروں کے کھنک کی آواز آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا جی میں سعد ابن ابی وقاص ہوں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کیا کہ آج رات میں آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد پھر آپ آرام سے سو گئے۔ تو فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے سر باہر نکال کر کہا کہ اے لوگو تم آرام کرو، میرے پہرے کی اور میری حفاظت کی فکر نہ کرو، میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اعرابی جس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار تان لی تھی اور کہا تھا کہ اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ، تو پھر اللہ نے بچا لیا۔ اسی طرح ہجرت کی رات جب سارے مکے کے لوگ آپ کے قتل کرنے کے لیے جمع تھے اور تلواریں سوت کر کھڑے تھے، اس وقت بھی اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ پھر میدان احد میں جب مسلمان منتشر ہو گئے تو اس وقت بھی اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تک حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کافر اور مشرک شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ترجمہ ایک بار پھر دہرانا جی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا
اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم انہیں ضرور داخل کر دیتے نعمتوں والے باغوں میں. ایک لام تاکید کا ایک نون تاکید کا، دو دفعہ تاکید لا کر اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو جنات میں داخل کر دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر وہ پابندی کرتے تورات کی اور انجیل کی وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ اور جو کچھ اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ تو کھاتے اپنے اوپر سے وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور ان کے پاؤں کے نیچے سے مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ان میں سے ایک گروہ درمیانی راستے والا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اور بہت سے ان میں سے برا ہے جو وہ کرتے ہیں. یا ایھا الرسول اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ ایسا نہ کریں فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے اللہ کی رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا کافروں کی قوم کو. یعنی کافروں کی کوئی بھی تدبیر آپ کو نقصان پہنچانے کی یا آپ کو قتل کرنے کی کامیاب نہیں ہو سکتی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.